بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ہاں بعض اوقات کچھ اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارے جو دیسی لبرلز ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا جو کرکٹر ہیں پاکستانی محمد رضوان، انہوں نے باہر ملک جا کے میچ کے لیے گئے ہوئے تھے، کہیں بیان کیا، پھر کچھ دنوں بعد ان کا کوئی ٹویٹ آیا جو ان کی شرٹ تھی اس پہ انہوں نے محمد لکھوایا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ نام اس طرح کی کوئی بات لکھی کہ یہ میرے پہچان کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب وائرل ہوتی ہیں نا تو ہمارا جو لبرل طبقہ ہے تو ان کی صورتحال کوئی بہت ہی عجیب و غریب اور دیکھنے والی ہوتی ہے، جو ان کی پریشانی ہوتی ہے نا وہ قابل دید ہوتی ہے۔ اور پھر ان کو یاد آتا ہے کہ آپ کرکٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں تو جناب آپ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے میچ پہ فوکس رکھیں، آپ کی توجہ ایک چیز پر ہونی چاہیے۔ اس طرح کے بیانات سے انسان کا فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور بڑے ایک اچھے طریقے سے نا اب جو اسلام کے خلاف ان کی دشمنی ہے، جو اسلام کے خلاف ان کا جو دل میں جو بغض ہے، وہ بڑے ایک شوگر کوٹڈ طریقے سے معاشرے میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کرکٹر جب باہر جاتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں، اس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ ایسے کھلاڑیوں کا فوکس آؤٹ ہوتا ہے۔ جہاں پر کوئی ایسی چیز، اور نہ اس سے ان کی شخصی آزادی، کوئی آپ اگر بات کریں بھی کہ بھئی کھلاڑی شراب پینے کیوں جا رہا ہے، نائٹ کلب کیوں جا رہا ہے، تو آگے سے کہیں گے بھئی اس کی شخصی آزادی ہے، آپ کون ہوتے ہیں انٹرفیئر کرنے والے اس کی پرسنل لائف کے اندر، اس کی مرضی، وہ کچھ بھی کرے۔ آپ کو ریکوائرڈ اس سے کرکٹ ہے نا کہ کرکٹ اس کو اچھی کھیلنی چاہیے، کرکٹ وہ اچھی نہ کھیلیں تو آپ بات کریں، نائٹ کلب جا رہا ہے تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہی معاملہ جب کسی دینی پہلو کی طرف آ جائے کہ کوئی کرکٹر ہے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے۔ پچھلے دنوں محمد رضوان کے بارے میں آیا تھا کہ انہوں نے جو سابق کوچ تھے یا کسی کے بارے میں کہ انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی، تو اس پہ جناب ایک ہوا کھڑا ہو گیا کہ یہ کیوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں نا تو یہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا ایک دعویٰ ہے، جو ہم اپنا مدعا پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مسئلہ نہ تو انسانیت کے حقوق ہیں، ان کا مسئلہ نہ تو کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس سے لوگوں کو بچانا ہے، ان کا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہر اس چیز سے ٹکراؤ پیدا کریں، ہر اس چیز کے خلاف بات کریں جو اسلام کا حکم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ان کو خیال آ جاتا ہے تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طے شدہ منصوبہ ہے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک پیڈ مشن پہ ہیں یہ لوگ۔ آپ اگر تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، پچھلے دنوں جب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں بات شروع ہوئی، اس پہ جب میں نے ریسرچ شروع کی تو ویسے تو یہ بات کی جا رہی ہوتی تھی نا کہ عورت مارچ کے پیچھے مغرب کا ایجنڈا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کو جب میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور الگا ایشیا کی جو رپورٹ ہے 2021 کی یا 2022 کی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں ہم اپنے جو ایل جی بی ٹی آئی کیو کا جو ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے عورت مارچ کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور بھی کئی ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس ہم ویسے ہی کوئی سازشی تھیوری قرار دے دیتے ہیں۔ تو اصل جو کلپ ریکارڈ کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ان کا یہ چہرہ آپ کے سامنے آئے، آپ سمجھیں کہ بہت سی دفعہ خوشنما نعرہ لگایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے عورت کی آزادی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میری آزادی اور میرے حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، وہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کو گھر سے نکال کے بے پردہ کرنے کی اور آپ کو مارکیٹ کرنے کی اور مرد کی آپ تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے ساری تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیبل ان کا اچھا ہوتا ہے۔ تو جتنا جو ہمارے ہاں لبرل طبقہ ہے، ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ غلط کام کو، ایک زہر کو شوگر کوٹڈ طریقے سے معاشرے میں پیش کیا جائے، پہلے اس کو ایک مزاحیہ انداز میں، گپ شپ کے انداز میں، کہ لوگوں کے درمیان وہ ایکسیپٹیبل بن جائے، پھر جب وہ ایکسیپٹیبل بننے لگے پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک موومنٹ کی شکل دیں۔ تو اس لیے اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنے ایمان اور خاتمہ بالایمان، ظاہر ہے ہم سب کی ایک تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، تو اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک طاقتور مسلمان، ایک پاورفل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو جہاں بھی جائے وہ دوسروں سے متاثر نہ ہو، اوروں کو متاثر کرے۔ جتنا آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جتنا آپ دین پر عمل کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے،
آپ دوسروں کے لیے مؤثر بنیں گے، دوسروں پر اپنا اثر چھوڑیں گے، دوسرے آپ کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر آپ زندگی دیکھیں، صحابہ کرام جس ملک میں گئے، افریقہ کے ممالک آپ دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، تیونس دیکھ لیں، الجزائر دیکھ لیں، مراکش دیکھ لیں، یہ سارے افریقہ کے ممالک ہیں، لیکن صحابہ یہاں پر گئے تو وہاں کی زبان تبدیل ہو گئی، وہاں کا کلچر تبدیل ہو گیا، آج تک یہ عرب ممالک کہلاتے ہیں، آج تک وہاں کے رہنے والے لوگ عربی زبان بولتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ جذبہ، اور ہمیں ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے۔ محمد رضوان نے اگر یہ کام کیا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اس کو اپریشیٹ کرے کہ ویل ڈن محمد رضوان، آپ نے کمال کر دیا۔ تو جہاں اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح کے کاموں کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔